بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا، گال پچکے ہوئے، ہڈیاں ابھری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی، اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹوں کی طرح کھجور کے ریشوں سے بندھے دونوں اور سینے پر پڑے تھے۔ داڑھی ناف تک لمبی تھی، مونچھیں داڑھی سے مل گئی تھیں، لبیں اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ منہ کو ڈھک کر داڑھی سے جا ملی تھیں۔ اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بوڑھا کسی بن مانوس سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی۔ گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی۔ پہناوا بھی عجیب تھا۔ ایک لمبا جبہ تھا جس کا نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا۔ سر سے کمبل لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی تھیں، آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس بوڑھے کا نام ابرش تھا۔ بوڑھا کاہن بھی تھا اور عارف بھی۔ تمام عرب اسے جانتا تھا۔ اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے، اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا۔ ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ سب خاموش تھے۔ اس کی اور نظریں گڑی تھیں۔ ابرش نے تیز آواز میں کہا، اے لات اور حبل کے پوجنے والوں! شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے۔ جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں، ویسے ہی اس دن بھی ہوئے تھے۔ مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے۔ اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں۔ لوگ بڑے دھیان سے اسی کی بات سننے اور وچار کرنے لگے۔ ابرش نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے۔ میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں بنو بکر اور بنو تغلب جیسے زبردست قبیلوں کی لڑائی پورے 40 سال تک جاری رہی۔ ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے، لیکن عرب جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جہالت کی لڑائی نہ تھی، بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبیلوں میں ایکا نہیں ہے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر گاؤں، قصبے اور شہر کا حاکم الگ ہے، مگر ہمارا ایکا بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم ایک کو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا۔ اس سے ہماری خودداری کو دھکا لگے گا اور یہ بات ہماری روایتوں کے خلاف ہے۔ ابرش تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ اس نے آگے کہا، اے عرب کے سپوتوں! اس کھوپڑی کی اور دیکھو۔ اس کھوپڑی نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہیں۔ دنیا کروٹ لینے والی ہے، ایک بڑا انقلاب ہونے والا ہے، ہمارے معبودوں کو رسوا کیا جانے والا ہے۔ غیرت مند عربوں، کیا تم اپنے خداؤں کی ذلت پسند کرو گے؟ ہر اور انسان سے آواز آئی، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، زندگی کی آخری سانسوں تک نہیں۔ ابو لہب کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی، تکلیف تھی، وہ اچھی طرح کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم اپنے معبودوں کو ذلیل کرنے والوں کے سر توڑ دیں گے، مر جائیں گے پر اپنے خداؤں کی ذلت گوارا نہ کریں گے۔ ابرش نے کہا، یہی ہونا چاہیے جن معبودوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہی
بے حس ایسے ذلیل کمین ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارا کر لیں گے۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہرگز نہیں، سچے معبودوں کے پجاریوں، سنو! آج سے 40 برس پہلے رات کو ایسی چمک اور روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی ہے۔ وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس رات کو ہمارا معبود منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم سب نے اٹھا کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پھر گر پڑا۔ ہم نے پھر اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر بھی نہ کھڑا ہوا اور تیسری بار بھی گر پڑا۔ یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوں گی۔ ابو لہب نے کہا، اچھی طرح یاد ہے۔ تمام حجاز اور ہمارے عرب پر اس دن ہیبت چھا گئی تھی۔ اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی۔ اس رات کو صبح سویرے ہمارا سب سے بڑا خدا خود منہ کے بل گر پڑا تھا۔ جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا۔ ایک دو بار نہیں، پورے 3 بار گرا تھا۔ ابرش نے کہا، میرا مقصد اس واقعے کو یاد دلانا تھا۔ سنو! اس رات کو صبح سویرے وہ ہستی وجود میں آئی جس سے ہمارے معبود ذلیل و رسوا ہوں گے۔ آج اس کی عمر پورے 40 سال ہو گئی۔ اس کھوپڑی نے مجھے یہ بتایا کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا، اب وہ ظاہر ہوگا، بتوں کے خلاف تقریریں کرے گا، بت پرستی سے منع کرے گا، خدا پرستی کی تعلیم دے گا۔ آؤ رو، خوب دل کھول کر رو، ہمارے معبود بھی ہم سے روٹھ جائیں گے، دنیا اندیکھے خدا کے سامنے جھک جائے گی۔ کیسا ہوگا وہ زمانہ! ابرش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجمع میں سے اکثر لوگ رونے لگے۔ ابو جہل نے کہا، مقعد حبل کی قسم، میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو اندیکھے خدا کو سجدہ کرے گا۔ ابرش نے کہا، کاش تم ایسا کر سکتے، پر یہ کھوپڑی کہتی ہے کہ ایسا نہ کر سکو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کی ذلت۔ حمزہ نے پوچھا، اپائے؟ اس نے بے چین کا۔ ابرش نے کہا، کیوں نہیں؟ پہلے تو آپس میں جھگڑے بند کرو، تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والے کی زوردار مخالفت کرو گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی قبیلے کا ہو، اس کو ستانے میں کوتاہی نہ کرو گے اور کوشش کرو کہ اسے قتل کر ڈالو گے۔ عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، چونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا۔ مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی، اس لیے یہ بھی قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرش کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا، اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد اور اقرار وہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن
تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرش نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ دیکھو سب دیکھو، اس کا نام بھی کھوپڑی میں لکھا ہوا ہے۔ ابرش نے کھوپڑی مجمع کے چاروں طرف گھمائی۔ سب نے دیکھا کھوپڑی پر صاف لکھا ہوا تھا محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ آپ 22 اپریل 562 9 ربیع الاول سن عام الفیل سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی عمر 40 برس تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں۔ بہت کم بولتے، تنہائی پسند کرتے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا تھا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن میں ہی باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 برس کے ہو گئے 2 ماہ 10 دن کے ہوئے 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے سدھار گئے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے، آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے کچھ نہ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم میں اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرش نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمانی شروع کر دی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرش نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، پر دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرش نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرش نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی۔ ابرش نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر
آنے والے فتنے سے اپنے کو بچا لو۔ عمر ابرش کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کس چیز کی قربانی دیں ہم؟ ابرش نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دے گی۔ لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اٹھ گئیں، جنہوں نے دیکھا کہ قربانی کا لفظ سمٹ کر پھر بندی بن گیا ہے۔ کھوپڑی برابر گھوم رہی تھی اور یہ صرف بندی معلوم ہو رہی تھی۔ بندی پھر بڑھنے لگی اور بڑھ کر دور پھیل گئی۔ لوگ اب بھی ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ یکایک موٹے لفظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، ایک 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ یہ سب دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرش نے کہا، آپ نے دیکھ لیا؟ اب کھوپڑی اپنا گھومنا بند کرتی ہے۔ ابرش کے اتنا کہتے ہی لفظ سمٹ کر غائب ہو گئے اور کھوپڑی ابرش کے ہاتھ پر آ پڑی۔ ابرش نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکے ہوں۔ عربوں میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کی رسم عام تھی۔ سنگ دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور اس پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی قتل ڈالی جاتیں یا زندہ دفن کر دی جاتیں۔ پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڈھا کھود آتا اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر بستی سے باہر لے جاتا، اس کو گڈھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتا۔ لڑکی چیختی چلاتی خوشامدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز پر تنک بھی دھیان نہ دیتا، بلکہ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگ دل رسم پر بڑا گھمنڈ کرتا۔ ابرش کی بات سن کر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بولا، آج میں پورے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری 10ویں لڑکی موجود ہے، اس کی عمر پرسوں 10 برس کی ہو جائے گی، تب اسے دفن کر دوں گا۔ کیا وہ لڑکی قربانی کے لیے مناسب ہے؟ ابرش نے اس بدو کو دیکھ کر کہا، کیسے؟ تم واقعی خوش قسمت ہو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے معبودوں کو خوش کر لو گے اور تمہارے اس کارنامے پر دنیا رشک کرے گی۔ قاسم بن عاصم کا بنی تمام قبیلے سے تعلق تھا۔ وہ بڑا سنگ دل تھا۔ اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کے باوجود وہ 10ویں لڑکی کو زندہ گاڑ دینے پر تیار ہو گیا۔ اس نے سینہ پھلا کر کہا، پرسوں میں اپنی لڑکی کو گاڑ دوں گا، بستی کے باہر لوگ جمع ہو جائیں، اس قربانی کے بعد کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کو تسلی ہوئی۔